جرنلسٹ میڈیا پرسنز، آپ کو نہیں لگتا کہ 2011 سے لے کر آج تک ہمارے جو غریبوں کا کاروائی اس کے پاس ہے، ریکارڈ توڑ ریلیز بنانا، جلوس جلسے، اس کا ریکارڈ تو ہمارے پاس ہی رہا ہے پھر، اور کوئی بھی پارٹی اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کے جو نوجوان ہے وہ جاگ چکا ہے۔ دیکھیے یہ آج تک ہمارا استحصال ہوتا رہا، پنچ کا، رجوری کا، پہاڑیوں کا، ایس ٹی برادری، گجر برادری کا، بکروالوں کا، تو اس استحصال کو گورنمنٹ نے ختم کیا۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ امبیلنسز ہوئی ہے، ڈسکرمنیشن ہوئی ہے، تو یہ جو گورنمنٹ آئی، اللہ جب چاہتا ہے کسی سے بھی مدد کروا دیتا ہے، یہ تو شان کی بھی آئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو پتہ چلا ہے کہ گجر بکروال سمودائے کو یہ پولیٹیکل ریزرویشن نہیں مل رہی تھی، حالانکہ بڑی کوشش کر وہ مل گئی۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پہاڑی ہیں ان کو ایس ٹی ریزرویشن ملی۔ نوجوان یہ جانتا ہے کہ یہ ریزرویشن ملی ہے ہمیں، ہم بھی اب کے ایس، ہمارے بچے بھی کے ایس کے لیے جا سکتے ہیں، آئی ایس کے لیے جا سکتے ہیں، انجینئرز بن سکتے ہیں، ڈاکٹرز بن سکتے ہیں۔ اب ان کو یہ ملا ہے، اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ نوجوان یہ سمجھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کہ اس وقت نوجوان سوچ رہا ہے، بڑی کوشش ہو رہی ہے آج کہ ایک عمر عبداللہ صاحب ایک ہی سیٹ پہ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اور محبوبہ جی بھی ایک ہی سیٹ کے لیے فائٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ اگر وہ چلے جاتے ہیں اس میں ایوان میں، تو کیا ہوگا وہاں؟ یہ لوگ جان چکے ہیں اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب یہ لوگ جان چکے ہیں کہ کہیں ہم ہماچل کی طرح ایس ٹی کو نہ کھو دیں۔ جیسے ہماچل پردیش میں آج سے 1 سال پہلے 5 برادریوں کو ایس ٹی ریزرویشن دی گئی، اس کے بعد ان کے لیڈرز پھر آگے پیچھے بک گئے، انہیں اس کا دھیان نہیں رکھا۔ جب وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ کورٹ میں سٹے ہو چکا، یہ کیس دائر ہو چکا تھا، تو جب گورنمنٹ نے اس کو لائٹلی لیا تو وہ ختم ہو گئی ایس ٹی ان کی۔ تو یہاں کے نوجوان تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی زندگی موت کا سوال ہے۔ یہاں پہ یہ ان کی زندگی، ان کے مستقبل کو قتل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو تو وہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ کون ہمارے مستقبل کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے لیڈرز گئے دہلی میں، تو انہوں نے وہاں پہ جب ہوم منسٹر صاحب سے وعدہ کیا، پرائم منسٹر صاحب سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے پہاڑی سمودائے کو ایس ٹی دیں گے تو آپ کھمبے کو بھی کہیں گے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے، تو کھمبے کے بجائے انہوں نے ایک پہاڑی امیدوار کو اٹھایا اور اس کو مینڈیٹ دیا، اور وہ پہاڑی ہیں، ہی از فرام ڈیٹو فرام سرنکوٹ، یہ ڈوریاں کے رہنے والے ہیں، اور پہاڑی موومنٹ کے لیے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کی ہے۔ ایک سماجی شخصیتیں، علمی شخصیتیں، ادبی شخصیتیں، گنگے نہیں ہیں، بولنے والے ہیں، ہر محاذ پہ انہیں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اب اس ہمارے اپنے ملک کی قومیت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے انہوں نے بین الاقوامی فورم سے جا کر بولا ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے بولا ہے، اقوام متحدہ میں وہ بولے ہیں، اور بھی کئی فورمز میں بولے ہیں، باہر جا کر کئی کنٹریز میں اپنے ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ کون ہے جو ان کے جو ان کو مستقبل کھل کے سامنے آ گیا ہے، چمکتا ہوا مستقبل، درخشاں مستقبل، جس میں وہ بچے آئی ایس بن سکتے ہیں، کے ایس بن سکتے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز۔ اب اس پر قتل کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، ان کے مستقبل کا قتل کر رہا ہے کوئی، اس سے نوجوان باخبر ہو چکا ہے۔ اور جو ہمارے لیڈروں نے، پہاڑی لیڈروں نے دہلی میں وعدہ کیا تھا، کھمبے کو ووٹ کھڑا کرو تو ہم ووٹ دیں گے، تو آج بی جے پی نے جو وعدہ پورا کیا، جو انہوں نے وعدہ نبھایا، جو انہیں ایس ٹی کا درجہ دیا، اس کے بدلے میں آج پہاڑی جو نوجوان، بزرگ، سبھی لوگ اس پر اڈامٹ ہے۔ ہمیں جیت ہار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے شکریہ کا جواب شکریہ سے دینا ہے، احسان کا جواب احسان سے دینا ہے، اور ہمیں ووٹ دینا ہے بی جے پی کے کہنے پر، جنہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کے استحصال کو ختم کرنے سے بچا لیا۔ تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا پورا کریں، اور ایک ایک ووٹ جو ہے وہ ہمارے بی جے پی کے کہنے پر ہم دیں گے۔ جب آپ ظفر مناز صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور کینڈیڈیٹس کو، تو وہ آپ کو گونگے بہرے نظر آئیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ جب 543 کے ایوان میں، 543 کے ایوان میں جب ایک ممبر جائے گا تو وہ گنگا ہی کہلائے گا۔ اگر نیشنل کانفرنس کے 3 ممبرز گنگے ثابت ہوئے 5 سال، اگر پی ڈی پی کے 2 ممبر پارلیمنٹ گنگے ثابت ہوئے، تو ایک سے آپ کو کیا توقعات ہو سکتی ہے؟ ایک کی مانگ اب میں ان سے کہوں گا، یہ یہاں پنچ کے لوگوں سے کہوں گا، آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ چاہتے ہو محبوبہ جی کو ووٹ دیں، آپ چاہتے ہو عمر عبداللہ کو، وہ تو بڑے مشہور ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کا گلا کاٹنے چاہتے ہو، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہو، آپ کے بچوں کے لیے ایک دروازہ کھل گیا کہ وہ آپ آئی ایس بنے، کے ایس بنے، ڈاکٹر بنے، آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو جو حقوق ملنے جا رہے ہیں، آپ کو جو آئی اے وائی میں آپ کو جانتے ہو، سب ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شیڈول کاسٹ ہے اس کو پریورٹی پہ رکھو، اس کو ختم کرنا چاہتے ہو ایک ووٹ وہاں دے کر۔ یہ اتنی عقل کا اندھا تو کوئی نہیں ہوگا یہ ظلم کرے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں حق ملا ایس ٹی کا،
تو ہم نے جواب دینا ہے ایک ایک ووٹ دے کر. یہ کوئی بڑی بات ہے؟ تو ہمارے لیڈر تو جہنم میں جانے کے لیے تیار تھے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جہنم سے اللہ ان کو, ہم کو, سب کو بچائے. جہنم میں جانے کے بجائے فقط ایک ایک ووٹ دو جا کر بی جے پی کے کہنے پر, جس نے آپ کو ایس ڈی دی, تو بس اس کا بدلہ ہو جائے گا. اور اللہ کا فرمانا بھی ہے کہ جو تم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان سے دو. شاہ صاحب یہ اب جب آئیڈیالوجی دیکھیں گے نیشنل کانفرنس کی, اب آئیڈیالوجی دیکھیں گے پی ڈی پی کی, یہ کبھی بجلی پانی کا لڑائی ان کا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. ان کو یہ فکر نہیں ہے غریب 500 روپے کہاں سے لائے گا, بجلی کا بل دے گا. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے کہاں سے لائے گا. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ جو مصیبتوں میں بے روزگاری میں ہیں بچے, ان کا کیا ہوگا. انہوں نے تو یہ تک کہا تھا, اسی دونوں لیڈرشپ نے, انہیں کہا تھا 10 لاکھ گجروں کو بھی مل گیا ایس ٹی, 15 لاکھ پہاڑیوں کو بھی ملے گا, تو ہمارے بچے کیا برتن دھوئیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے نام پر نہیں, پھر کس کے نام پر لڑیں گے. ہم لڑ رہے ہیں اس لیے, ہم اس وقت فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ بھی کمپٹیشن میں حصہ لیں, وہ بھی آئی ایس بنے, وہ کے ایس بنے, ڈاکٹر بنے, اس کے بدلے میں ہم اس سینٹرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا ایک ایک ووٹ جو ہے ان کو دیں گے. اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو.